بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال المؤلف رحمه الله في تفسير هذه الآيات لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا تظهروا ما في أنفسكم من السوء والعزم عليه. للہ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے. اللہ ہی کے لیے یہاں پر خبر کو مقدم کیا ہے جو اس بات کا فائدہ دے رہا حاصل کا فائدہ دے رہا ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے عاقل غیر عاقل اور انس و جن جمادات وغیرہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ کے لیے مطلب سب اللہ کی ملکیت ہے. وہ اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے اس کی مرضی. سب اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے. سب اس کے غلام ہیں اس کے بندے ہیں. للہ ما فی السماوات جو کچھ آسمان میں موصول ہے اور موصول جو ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے. جو کچھ بھی آسمان زمین میں سب اللہ کے لیے. آسمان اور زمین میں ہے اور اس کے درمیان میں ہے جو وہ بھی اس عموم میں داخل ہے. آسمان اور زمین کے درمیان میں فلک میں جو ستارے ہیں جو نجوم ہیں سورج ہے چاند ہے سب اس میں داخل ہے. اس لیے ہمارے اوپر جو چیز ہوتی ہے اس کو سما بولتے ہیں آسمان. گرچہ کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے جیسے کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی یا جیسے قرآن پاک میں بھی اس طرح کا مفہوم موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے. تو آسمان سے مطلب بادلوں سے. جی فرمائیے. کس چیز سب کو کسی کو آواز سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ آواز کس کو آواز نہیں آ رہی؟ ارے وہ ادھر سے ہی کہیں سے آ رہی ہوگی. ادھر سے تو کوئی آواز نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی ایکسٹرا آواز یہاں نہیں ہے. چلیے آپ لوگ سنیے غور سے. وَإِن تُبْدُوا تُظْهِرُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور اگر تم ظاہر کرو تبدو بمعنی تظہروا اگر تم ظاہر کرو اس کو جو تمہارے نفسوں میں ہے ما فی انفسکم. انفس سے مراد کیا ہے؟ قلوب. جو تمہارے دلوں میں جو تمہارے من میں جو بات ہے اس بات کو اگر تم ظاہر کرو او تخفو یا تم اسے مخفی رکھو تسروہ تخفو بمعنی تسر تم اسے راز میں رکھو چھپا کے رکھو سر بنا کے رکھو. سر یعنی راز. یحاسبکم بہ اللہ اللہ تمہارا اس پر محاسبہ کرے گا. ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں کیا ہے نفسوں میں من السوء برائی والعزم علیہ اور اس برائی کو کرنے کا عزم اگر تمہارے نفسوں میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا نہ ظاہر کرو تم اسے ظاہر کرو یا مخفی رکھو یحاسبکم باللہ اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ فرمائے گا. مؤلف نے یہاں کہا ما فی انفسکم من السوء والعزم علیہ. سو ہے برائی ہے اور اس برائی کو کرنے کا عزم ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ فرمائے گا. اور فرمایا آگے معنی مؤلف نے ذکر کیا یحاسبکم کا معنی ذکر کیا یخبرکم اللہ تعالیٰ تم کو اس کی خبر دے گا. یعنی محاسبہ یہاں پر کس معنی میں ہے؟ اطلاع دینے کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی
اطلاع دے گا کہ تو نے اپنے من میں یہ بات چھپائی تھی، تم نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا، یہ عزم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اس کی خبر دے گا۔ یہ معنی یخبرکم کا معنی مؤلف نے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ احادیث میں اس چیز کی صراحت ہے، آگے آیت میں اس چیز کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت سے ان باتوں کو اٹھا لیا، معاف کر دیا ہے جو دل میں وسوسہ کے طور پر آتی ہیں اور جو باتیں من میں کھٹکتی ہیں۔ ما حدثت، حدیث میں ہے کہ ان اللہ وضع عن هذه الامه ما حدثت به انفسکم، اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا دیا، یعنی ختم کر دیا، معاف کر دیا جو تمہارے نفس تم سے بولتے ہیں، یعنی تمہارے من میں جو باتیں کھٹکتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ما لم تتکلم او ما لم تعمل، جب تک تم اس پر عمل نہ کر لو یا تم اس کو ظاہر نہ کر دو، اس سے گفتگو نہ کر لو۔ تو حدیث میں وہ لفظ آیا ہے تاکہ حدیث اور اس آیت میں تطابق رہے، اس لیے مؤلف نے یحاسبکم کا معنی کیا ہے؟ یخبرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے گا۔ محاسبہ کیا ہوتا ہے؟ محاسبہ میں مناقشہ ہوتا ہے کہ تو نے ایسا کیا تو ایسا کیوں کیا، یہ کیا وہ کیا، یہ کیوں کیا، تو اس میں محاسبہ، اس سے حساب کتاب مانگا جاتا ہے، اس سے سوال جواب اس میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مؤلف نے یحاسبکم کا معنی کیا؟ یخبرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر دے گا۔ یہاں پر اس آیت میں اور احادیث میں تاکہ کوئی تعارض نہ رہے ہیں، علماء نے اس جو باتیں دل میں کھٹکتی ہیں ان کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ جو باتیں دل میں آتی ہیں، جو باتیں انسان سوچتا ہے، ان کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے قسم تو یہ ہے کہ انسان نے دل میں کوئی بات سوچی اور سوچ کر کے اس کو جو ہے ظاہر کر دیا، سوچ کے ظاہر کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری قسم یہ کہ انسان نے کوئی بات دل میں سوچی اور اس کی طرف وہ مائل نہیں ہوا، اس کا دل مطمئن نہیں ہے، دل میں کچھ بھی وسوسہ آ رہا ہے، تو ایسے وسوسے پر اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ نہیں کرے گا، اس کی طرف مائل بھی نہیں ہے، اس کو اس نے چھپا کے رکھا، ظاہر بھی نہیں کیا، تو ایسی بات کا اللہ تعالیٰ محاسبہ نہیں کرے گا، ایسا اس سے معاف کر دیا گیا ہے۔ تیسرا یہ کہ انسان کے دل میں کوئی بات آئی اور وہ اس کی طرف مائل ہوا، اس کا دل عزم کیا اس نے اس کے کرنے کا، دل میں کوئی غلط بات، یہاں پر جو بات چل رہی ہے وہ غلط باتوں کے تعلق سے، جو اچھی بات انسان سوچتا ہے اس پر محاسبہ نہیں ہے، جو غلط بات ان کے تعلق سے، جو دماغ میں غلط باتیں آتی ہیں، غلط وسوسے آتے ہیں۔ انسان نے کوئی بات سوچی اور اس کی طرف وہ مائل ہوا، اس کا دل اس سے مطمئن ہوا، غلط چیز ہے وہ، اس پر اس کا محاسبہ ہوگا۔ جیسے کوئی انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسے ہم یہاں کرسی پر بیٹھے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے ہماری طرح، تو یہ چیز کیا ہے؟ دل میں اگر کھٹکی دی، غلط ہے، غلط وسوسہ ہے، غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے، اللہ اپنی طرح نہیں سمجھنا چاہیے، تو یہ بات دل میں آئی اور پھر ہم اس سے مطمئن ہوئے، اس کی طرف مائل ہوئے، اس چیز کی طرف، تو یہ ہے جس پر انسان کا اس سے محاسبہ ہوگا۔ بسا اوقات کیا ہے، انسان کے دل میں ایسی باتیں آتی ہیں جس سے اس کا دل مطمئن نہیں ہے، دل میں وسوسہ آیا، کوئی خراب وسوسہ آیا اور اس کو وہ رد کر رہا ہے، کہہ رہا غلط ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہا ہے، تو یہ غلط چیز ہے اور اس کا رد کر رہا ہے، تو ایسے وسوسے، ایسی باتوں کے بارے میں حدیث میں رفع عن امتی ما حدثت به انفسکم، او ان اللہ وضع عن هذه الامه ما حدثت به انفسکم، اللہ تعالیٰ نے اس امت سے اس کو اٹھا لیا، اس گناہ کو جو تمہارے دلوں میں کھٹکے، جب تک کہ تم اس پر عمل نہ کر لو یا تم اسے بول نہ دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل میں کھٹکنے والی وہ باتیں جن سے انسان خود مطمئن نہیں ہے، ان پر محاسبہ نہیں ہے۔ دل میں کھٹکنے والی وہ باتیں جن سے انسان مطمئن ہے اور مائل ہو رہا ہے ان کی طرف،
تو ایسی باتوں پر جو ہے انسان کا محاسبہ ہوگا اگر وہ ان کی طرف مائل ہو رہا ہے، اور اگر اس نے دل میں کوئی بات رکھی، چھپا کے رکھی، اور اس کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہے، تو اس پر اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر آگے اس آیت کے تعلق سے ایک آیت کے بعد اس آیت کے منسوخ ہونے کی بات بھی مذکور ہے۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ فرمائے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اچھا، محاسبے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ محاسبہ ہو تو عذاب بھی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے کہ محاسبہ ہو تو عذاب بھی ہو، عقاب بھی ہو۔ محاسبہ الگ چیز ہے اور محاسبے پر عقاب الگ چیز ہے۔ چاہے تو اللہ تعالیٰ عقاب دے، چاہے تو نہ دے، کیونکہ آگے فرمایا فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پس وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے المغفرۃ لہ، جس کو معاف کرنا چاہے معاف کر دے، ویعذب من یشاء تعذیبہ، اور جس کو عذاب دینا چاہے اس کو عذاب دے، اللہ کی مرضی، جیسے اس کی حکمت تقاضا کرے۔ اگر اس کی حکمت تقاضا کر رہی ہے مغفرت کا تو وہ معاف کر دے، اگر اس کی حکمت تقاضا کر رہی ہے عذاب دینے کا تو وہ عذاب دے، اس کی مرضی، یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ والفعلان بالجزم عطفا على جواب الشرط والرفع أي فهو، یہاں پر یہ جو دو فعل ہیں فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ مجزوم ہے دونوں، فیغفر ویعذب دونوں مجزوم ہیں۔ اصل مصحف میں آپ دیکھیں گے یہ دونوں مرفوع ہیں، اصل میں یہاں دیکھیں آپ فیغفر یغفر لمن یشاء ویعذب، یہاں بھی مرفوع ہیں دونوں۔ تو مؤلف کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو جزم ملا ہے دونوں فعلوں کو، وہ کس لیے ملا ہے؟ عطفاً علی جواب الشرط، جواب شرط پر معطوف ہونے کی وجہ سے، عطف ہونے کی وجہ سے ان کو جزم ملا ہے۔ جواب شرط کیا ہے؟ یحاسبکم، شرط کہاں پر ہے؟ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو یا مخفی رکھو، یحاسبکم، یحاسبکم اس کا ان شرطیہ کا جواب ہے، تو ان شرطیہ کا جواب مجزوم ہوتا ہے، تو یہ مجزوم، اس پر جو عطف ہوتا ہے، مجزوم پر جو عطف ہوتا ہے وہ بھی مجزوم ہوتا ہے، تو فیغفر یعذب، اس پر فیغفر و یعذب اس پر عطف مانتے ہیں تو ان کو جزم دیا جائے گا۔ اور ان کو رفع، جیسے اصل مصحف میں رفع ہے، رفع کی صورت میں والرفعی ای فہوا، اگر رفع دیتے ہیں تو فہوا کو فا کو استنافیہ مانتے ہیں، پھر پڑھیں گے فہو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تو گویا کہ یہاں پر ہوا پوشیدہ معنی مؤلف نے، جملہ کو استنافیہ مانا ہے کہ ابتدائی جملہ ہے، نئے سرے سے جملہ شروع ہوا، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ومنہ، اور اسی قدرت الہی میں سے محاسبتکم و جزاؤکم، تمہارا محاسبہ کرنا اور تم کو جزا دینا، اچھی بری جزا، سزا ہو یا نیک بدلہ ہو، سب اس میں داخل ہے، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، جو کچھ ہم دل میں سوچتے ہیں، اس پر عزم کرتے ہیں، اس بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، سب چیز کا علم اللہ رب العالمین کو ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالی جانتا ہے۔ آمن الرسول، آمن ونبی کا صدق الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی بیما اس کی جو انزل الیہ، جو نازل کیا گیا اس کی طرف، من ربی اس کے رب کی جانب سے، آپ کے رب کے جانب سے، یعنی من القرآن، قرآن پاک نازل کیا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر۔ والمؤمنون عطف علیہ، مومنون بھی رسول پر عطف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور مومنین بھی اس پر ایمان لائے۔ مومنین ہے تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ تو پہلے سے مومن ہے، یہاں پر مطلب ایمان کی تحقیق مقصود ہے، انہوں نے اپنے ایمان کو متحقق کیا، ثابت کیا، ورنہ
منافقین نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا تھا، وہ بھی مسلمانوں کی مومنین کی فہرست میں بظاہر رہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو متحقق نہیں کیا، ثابت نہیں کیا۔ تو یہاں پر ایمان کی تحقیق مراد ہے۔ ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے مومن تھے، ایمان لانے مطلب بالکل اس کو متحقق کیا لوگوں کے سامنے، اور مومنین بھی ایمان لائے۔ کل، یہ سب کے سب، تنوینہ عوض من المضاف الیہ، کل کو جو تنوین ملی ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔ کل، یہ سب، یہ مومن اور یہ رسول، یہ سب کے سب آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ 4 چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا، اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت پر ایمان رکھنا، توحید الوہیت پر ایمان رکھنا، توحید اسماء و صفات پر ایمان رکھنا۔ یہ 4 باتیں اس میں داخل ہیں ایمان باللہ میں۔ وہ ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لائے، فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو جس کام پر مقرر کیا ہے وہ اس پر جو ہے لگے ہوئے ہیں، اس میں اللہ کی ایک لمحے کے لیے وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں وغیرہ۔ وکتب بھی، اللہ کی کتابیں، آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں، انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، اور صحف ابراہیم وغیرہ، قرآن پاک، سب کتابیں داخل ہیں۔ بالجمع، جمع کے ساتھ، کتبی جمع کے ساتھ بھی، والافراد، اور افراد کے ساتھ بھی، وکتابہ، ایمان لائے اللہ پر، رسول، فرشتوں پر، اور اس کی کتاب پر۔ افراد کے ساتھ جب پڑھیں گے تو چونکہ مفرد کتابہ، مفرد جب مضاف ہوتا ہے، مفرد جب مضاف ہوتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو کتاب لفظ افراد کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی اس میں تمام آسمانی کتابیں داخل ہیں، جمع کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، تمام رسولوں پر۔ رسول کی جمع ہے، رسول علی وزن فعول بمعنی فاعل ہے، رسول بمعنی رسول، فعول کے وزن پر ہے، بمعنی مفعل، بمعنی مرسل۔ مرسل کے معنی، فاعل کے معنی میں نہیں ہے، مرسل کے معنی میں۔ تو اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، لا نفرق بین احدہم، کون کہتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کہتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسولی، اس کے رسولوں کے درمیان ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی تمیز نہیں کرتے کہ یہ رسول ان سے افضل یا ان سے افضل، یا ہم تمہارے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہم تو اپنے رسول پر ایمان لائیں گے، ایسا نہیں کرتے۔ جیسے یہودی لوگ کرتے ہیں، عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، اور بھی سابق انبیاء میں سے بعض پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایسے ہی نصارہ بھی جو ہے بعض سابق انبیاء یا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن امت محمدیہ کے افراد، مومنین، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے نصرانیوں سے کہ ہم عیسیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے وہ تمہارے رسول ہیں، یہ نہیں کہتے یہودیوں سے کہ ہم موسیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے وہ تمہارے، بلکہ کہتے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، سب اللہ کے رسول ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ فنؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض کا ہم انکار کریں، ایسا نہیں کما فعل الیہود والنصارى، جیسا کہ یہود اور نصارہ نے کیا، ایسا نہیں کرتے۔ وقالوا، اور کہا ان لوگوں نے، سمعنا واطعنا، آپ یہاں دیکھیں گے یہاں پر التفات ہے، یہاں پر پہلے غائب کا ایک سیغے کے ساتھ بیان ہو رہا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، مومنین ایمان لائے، مطلب غائب کے سیغے کے ساتھ بیان ہو رہا، مطلب یہاں وہ موجود نہیں ہے، وہ خود نہیں کہہ رہے یا ان کو مخاطب نہیں کیا جا رہا، تو غائب کے سیغے کے ساتھ پھر یہاں پر متکلم کا سیغہ آ گیا، لا نفرق بین احد منہم، تو غیبت سے تکلم کی طرف یہاں التفات ہے۔ وقالوا سمعنا، اور کہا ان لوگوں نے، مومنین نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سمعنا، ہم نے سنا، ما امرنا به، سماع قبول، جس کا ہمیں حکم دیا گیا، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کو ہم نے کیسے سنا؟ سماع قبول، قبولیت کی سماعت سے، کان سے سن کر، ایسا نہیں کہ کان کے پردے سے ٹکرا کر بات واپس آ جائے، بلکہ دل میں
اتر گئی، ہم نے ایسے سنا کہ اس کو دل میں اتار لیا، قبول کر لیا۔ وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ نَسْأَلُكَ، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، غفرانک، تیری مغفرت کا، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب تجھ سے ہم تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے طلب کرتے ہیں مغفرت، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، المرجع، لوٹنے کی جگہ، رجوع کی جگہ، بالبعث، بعث بعد الموت کے ذریعے، دوبارہ اٹھائے جانے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ٹھکانہ ہے۔ وَلَمَّا نَزَلَتْ، اور جب یہ آیت نازل ہوئی، جو اس سے پہلے والی آیت تھی، یہ والی آیت، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو شک المؤمنون من الوسوسہ، ولما نزلت الآیہ قبل، اس سے پہلے والی آیت نازل ہوئی کہ یحاسبکم اللہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، يحاسبكم، اس پر جب مومنین کو اشکال ہوا، لما نزلت الآیہ قبل، اس کے پہلے والی آیت نازل ہوئی، شک المؤمنون، مومنین نے شکایت کی وسوسے کی، وشک علیہم المحاسبۃ بها، اور ان پر دشوار گزرا محاسبہ، وسوسہ دل کا، نفس کا وسوسہ، دل کا وسوسہ جو دل میں کھٹکتا ہے، وہ ان کے لیے دشوار گزرا۔ فنزلت، تبھی آیت نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں کرتا ہے الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے برابر، اے ما تسعه قد قدرته، جتنی اس نفس کی قدرت وسعت رکھتی ہے، طاقت رکھتی ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف کرتا ہے، اس کی طاقت سے زیادہ اللہ مکلف نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت عظیم فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری طاقت پر مکلف کیا ہے۔ اگر کوئی کام ایسا ہو جو ہماری طاقت سے باہر ہے تو پھر ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمارا محاسبہ نہیں فرمائے گا۔ لہا ما کسبت، اس نفس کے لیے وہ چیز ہے جو اس نفس نے کمائی، ما کسبت من الخیر، جو خیر اس نے کمایا، اس خیر کا اس کے لیے کیا ہے، ای ثواب، اس کا ثواب اس کے لیے ہے۔ وعلیہا مکتسبت من الشر، اور اس نفس کے اوپر ہے وہ چیز جو اس نے کمائی، یعنی من الشر، برائی میں سے جو اس نے برائی کمائی ہے، جس برائی کا ارتکاب کیا ہے اس برائی کا وزر، اس کا گناہ، اے وزر، اس کا بوجھ، اس کا گناہ اس کے اوپر ہے۔ وہ علیہ مکتسبت، اور اس نفس کے اوپر ہے جو برائی اس نفس نے کمائی، وہ برائی اس کے لیے ہے، جو ثواب اس نے کمایا، جو اچھا کام اس نے کیا، اس اچھائی کا اجر و ثواب اس کے لیے ہے۔ وَلَا يُؤَاخَذُ أَحَدٌ بِذَنبِ أَحَدٍ، کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کے بدلے میں عذاب نہیں دیا جائے گا، اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کسی کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، بذنب احد، کسی اور کے گناہ پہ، ولا بما لم یکسبہ، اور نہ ہی اس پر جو اس نے کمایا نہیں ہے، مما وسوست به نفسہ، اس میں سے جو اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوئے، دل میں جو وسوسے آئے، دل میں باتیں کھٹکی ہیں، اس کو انہوں نے کیا نہیں ہے، عمل نہیں کیا ان پر، دل میں بات آئی اس نے رد کر دیا ان کو، اور حدیث میں ایسی چیز کو کہا یہی اصل ایمان ہے۔ تو اصل ایمان یہ ہے کہ آدمی کے دل میں کوئی بات آئی اس کو رد کر دیا اس نے، یہ اصل ایمان ہے۔ دل میں وسوسوں کا آنا یہ اصل ایمان نہیں، بلکہ دل میں وسوسے آئے اس کو رد کر دیا آپ نے، یہ اصل ایمان ہے۔ فرمایا کہ وَلَا بِمَا لَمْ يَكْسِبْهُ، اور نہ ہی اس کے بدلے میں تمہارا مواخذہ ہوگا جس کو کمایا نہیں ہے، اس میں سے جو وسوسے آتے ہیں، کمایا نہیں یعنی کیا نہیں ہے، جس کو جو وسوسے دل میں کھٹکتے ہیں، نفس میں پیدا ہوتے ہیں، یا نفس جن وسوسوں کو پیدا کرتا ہے ان وسوسوں اور ان پر عمل نہیں کیا ہے تو ان پر بھی مواخذہ نہیں ہے۔ قولو، یہ کہو، ربنا، یہ دعا کرتے رہو، ربنا، یہ ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو ہمارا مواخذہ مت کرنا، بالعقاب، عقاب کے ذریعے، مواخذہ مطلب سزا کے ذریعے ہمارا مواخذہ مت کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، بھول چوک سے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، او اخطانا، یا ہم خطا کر جائیں، یعنی ترکنا الصواب، ثواب، سواد سے ثواب یعنی درستگی، اور تا سے ثواب یعنی اچھا بدلہ، اجر و ثواب، ترکنا الصواب،
اگر ہم چھوڑ دیں درست راستے کو، درست بات کو چھوڑ دیں، لا عن عمد، بغیر ارادے کے، بغیر عمد کے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے، بغیر ارادے کے، بغیر جزم کے، اگر ہم درست راستے کو چھوڑ دیں، کما اخذت من به من قبلنا، جیسا کہ تو نے مواخذہ کیا اس کا ہم سے پہلے والے لوگوں سے، ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا مواخذہ ہوا اس چیز پر جو انہوں نے بغیر عمد کے چھوڑ دی، جو درست بات۔ وَقَدْ رَفَعَ اللَّهُ ذَلِكَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت سے اس کو اٹھا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت سے اس چیز کو اٹھا لیا ہے، کما ورد فی الحدیث، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ حدیث میں کیا وارد ہے؟ نیچے حاشیے میں دی ہوئی حدیث، والحدیث هو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وضع عن هذه الامة الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا ہے، اور جس پر انسان کو مجبور کیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس پر اس کا مواخذہ نہیں، اس پر گناہ نہیں ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان سے معاف کر دی ہے، لیکن پہلے کی امتوں سے یہ چیز معاف نہیں تھی۔ فَسُؤَالُهُ اعتراف بنعمت اللہ، تو یہ سوال کرنا ہے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اگر ہم بھول چوک ہم سے ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ سوال کرنا، یہ کیا اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، تو یہ اللہ کی نعمت کا اعتراف ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا، اصرا یعنی امرا یثقل علینا حملہ، ایسا امر جس کا اٹھانا بھاری ہو، اے ہمارے رب ہمارے اوپر نہ ڈال اسر، بوجھ، ایسا بوجھ جس کو ہم اٹھا نہ سکیں، بوجھ نہ ڈال یعنی ایسی چیز کا ہمیں مکلف نہ کر جس کو ہم کر نہ سکیں، جو ہمارے لیے دشوار ہو جائے، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے ڈال دیا وہ بوجھ ہم سے پہلے والے لوگوں پر، یعنی بنی اسرائیل پر۔ کیا بوجھ تھا وہ ان کے اوپر جو ڈالا تھا؟ من قتل النفس فی التوبہ، توبہ میں اپنے نفس کو قتل کرنا، جیسا کہ پیچھے ہر واقعہ گزر چکا ہے، یعنی توبہ تب قبول ہوگی جب تم اپنے نفس کو قتل کر دو، اپنے آپ کو ہلاک کر دو۔ وَإِخْرَاجِ رُبْعِ الْمَالِ فِي الزَّكَاةِ، زکوٰۃ میں 1/4 حصہ نکالنا تھا، یعنی 25%، 1/4 بولے تو 25% ہوا، 100 میں سے 25، اور اس امت کو کتنی زکوٰۃ نکالی؟ اس سے 2.5%، کتنا زیادہ فرق ہے نا، تو ان کے اوپر اتنا زیادہ زکوٰۃ نکالنا واجب تھا۔ وقرض موضع النجاسہ، نجاست کی جو جگہ کہیں پیشاب پاخانہ لگ جاتا کپڑے میں تو دھلنے سے صاف نہیں ہوتا تھا، اتنا کاٹنا پڑتا تھا کینچی سے اس کو، تو یہ بہت مشکل کام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ چیز ڈالی تھی، لیکن اس امت پر اللہ نے آسانی فرمائی اور اس کے اوپر ان چیزوں کو نہیں ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے ہمارے رب تو ہم پر نہ ڈال اس چیز کو جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں، طاقت یعنی قوت، ما لا طاقت لنا به من التکالیف والبلاء، جن تکالیف کی اور جن بلا، آزمائش اور مصیبتوں کی ہم میں طاقت نہیں ہے، تو وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال، یا نہ اٹھوا تو ہم سے وہ بوجھ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، یا وہ بوجھ ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، جس کی ہمارے اندر قوت نہیں ہے۔ من التکالیف والبلاء، تکالیف یعنی جو شرعی تکلیفیں ہیں، یعنی یہ چیز واجب ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ سب شرعی تکالیف ہیں، تو ایسی تکالیف کا بوجھ نہ ڈال، اور ایسی آزمائشوں کا، مصیبتوں کا بوجھ ہم پر نہ ڈال، نہ ہم سے ایسا بوجھ اٹھوا۔ واعف عنا، اور ہم سے عفو کر دے، درگزر کر دے، معاف کر دے، یعنی امحو ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت کر دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم کر دے، فی الرحمت زیادۃ علی المغفرہ، رحمت میں مغفرت سے زیادہ ہے، رحمت کیا ہے؟ یہ مغفرت سے زیادہ ہے۔ مغفرت تو یہ کہ آپ نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو مٹا دیا، معاف کر دیا، یہ کیا ہے؟ یہ مغفرت ہے۔ رحمت کیا ہے؟ رحمت اور زیادہ ہے کہ آپ نے گناہ کیا، مٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو ثواب دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ تو رحمت میں مغفرت سے زیادہ معنی ہے، اور اس سے زیادہ اس میں معنویت ہے۔
تو اغفر سے اسی سے مغفر بھی ہے، مغفر جو جنگوں میں جو کھود جو سر پہ ہیلمٹ وغیرہ پہنتے ہیں جس سے سر ڈھک جاتا ہے اور سر جو ہے دشمن کے حملے سے محفوظ رہتا ہے، تو ایسے اسی سے مغفرت ہے جو انسان کے گناہوں کو چھپا لیتی ہے، نہ صرف چھپاتی ہے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ انت مولانا، یا اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا سید ہے، سیدنا تو ہمارا سید ہے، اور متولی امورنا اور ہمارے معاملات کا متولی ہے۔ انصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہماری مدد فرما کافرین قوم پر، بإقامت الحجت، حجت قائم کر کے، والغلبۃ فی القتال اور قتال میں غلبہ عطا کر کے، اے اللہ تو ہماری مدد کر دے کافر قوم پر، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه، اس لیے کہ مولا کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے موالی کی مدد کرے۔ مولا کی شان کیا ہے کہ وہ اپنے غلاموں کی مدد کرے، علی العداء، دشمن پر، دشمن کے مقابلے میں اپنے دوستوں کی مدد کرے، اپنے موالی کی مدد کرے، اپنے غلاموں کی مدد کرے۔ وفی الحدیث، اور حدیث پاک میں ہے، لما نزلت هذه الآیہ فقرأها صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، اس کی تلاوت کی، قیل له عقب كل کلمۃ، ہر کلمے کے بعد آپ سے کہا گیا قد فعلت، میں نے کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر آیت کے بعد، ہر کلمے کے بعد، ہر دعا کے بعد یہ کہا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، قد فعلت، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور یہ جو چیز تم نے مانگی ہے عدم تکلیف کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور آگے کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا، یہ سب آگے پھر واعف عنا واغفر لنا، ان تمام دعاؤں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ یہ جو آخری دو آیتیں ہیں اس سورہ بقرہ کی، ان دو آیتوں کی احادیث میں خصوصی فضیلت وارد ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جس نے رات میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھی، کفتاہ، اس کے لیے یہ دونوں آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ کفتاہ، یہ دونوں آیتیں، یہ آخری دو آیتیں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں، 3 آیت پڑھی ان میں سے آخری جو 2 آیتیں ہیں، ان کی خصوصی فضیلت آئی ہے حدیث میں، اور کہا ہے کہ جس نے یہ 2 آیتیں پڑھی یہ اس رات اس کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی۔ اب کافی ہو جائیں گی کا مطلب علماء نے مختلف اس کے مفاہیم بیان کے بعد میں کہا ہے کہ مطلب اس رات تہجد پڑھنے سے کافی ہو جائیں گی، یا اس رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ بہرحال ان دونوں آیتوں کو پڑھنے کی حدیث میں خصوصی فضیلت ہے، اور ان دونوں آیتوں میں بہترین دعائیں بھی اس میں موجود ہیں، اور ان دعاؤں کے طور پر بھی ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔